ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ تو میں بہت سارے شارٹ ٹرم کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو ادھر جو ہے نا وہ اپنے رزلٹ جب چیک کرتے ہیں تو اس کو کچھ شارٹ ٹرم دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان کی جو ہے نا بہت ساری ایبریویشن ہوتی ہے، جس طرح کی آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ موسٹلی جو نیا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ان کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو شارٹ ٹرم ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ جو اسکرین پہ آپ کو ایک پکچر نظر آتی ہے تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بھی، کیونکہ اگر آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا بھی ہوں کہ اس کا ایبریویشن کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی کام آ سکتی ہے۔ تو اسی دوران اگر آپ کو اس طرح کے شارٹ ٹرم دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اکثر اسٹوڈنٹ پھر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آج سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں بات کروں کہ اس کا ایبریویشن کیا ہے، جتنے بھی شارٹ ٹرم ہے۔ تو یہ جتنی بھی شارٹ ٹرم ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ تو جو ہے نا آج کی ویڈیو میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ تو اس کی ایکسپلینیشن میں کرتا ہوں کہ یہ شارٹ ٹرم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ریئل میں کیا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی رزلٹ کو چیک کرنا چاہتے ہیں پیپر کی یا ورکشاپ کی، یا اس کے علاوہ اگر اور کوئی ایشو چل رہے ہیں، تو آپ کو اکثر اس طرح کی ٹرم دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ شارٹ ٹرم میں نے مینشن کیا ہوا ہے، جیسے کہ آر اینڈ ای۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ جو نیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے موسٹلی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا مطلب ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کی جو ہے نا مطلب میں نے سامنے لکھا ہوا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ کو آر ای شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایگزام دوبارہ دینے ہیں، ری افیئر، آر منتھ ری افیئر ایگزام، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے میں نے بالکل سمپل ورڈز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگین ایگزام دینا ہے۔ اسی طرح کے یہ سارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شاید آپ کو صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا تو اس کو میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتا بھی ہوں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو آر ڈبلیو کا مطلب ہے کہ آپ نے دوبارہ سے ورکشاپ لینا ہے، اور اسی طرح کی آر اور ای ڈبلیو کا مطلب ہے کہ آپ نے ورکشاپ بھی لینا ہے اور ایگزام بھی دوبارہ سے دینا ہے۔ اگر آپ کو اے آر ڈبلیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگین ری افیئر ہونا ہے ورکشاپ میں، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے دوبارہ سے ورکشاپ لینا ہے۔ اے مطلب اگین، آر مطلب ری افیئر، اور ڈبلیو کا مطلب ہے ورکشاپ۔ اسی طرح کہ اگر آپ کو اے آر سلیش ای ڈبلیو اگر آپ کو شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب اسٹوڈنٹ کہ آپ نے اگین ورکشاپ لینا ہے اور ایگزام بھی دوبارہ سے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کے آگے میں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ اگین ایگزام ان ورکشاپ، یہ دونوں چیزیں آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر آپ کو صرف اے اور سلیش ڈبلیو شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایبسینٹ تھے ورکشاپ میں، تو ابھی آپ کو دوبارہ سے ورکشاپ لینا پڑے گا۔ اے مطلب کہ ایبسینٹ کہ آپ ورکشاپ کے لیے گئے نہیں تھے۔ اگر آپ کو اے ای شو ہو رہے ہیں، اے اور سلیش ای، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایگزام دوبارہ دینا ہے، کیونکہ آپ ایگزام کے لیے نہیں گئے تھے، آپ نے پیپر نہیں دیا ہے۔ تو اسی طرح کی دوسرا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ نیکسٹ، اگر آپ اپنے رزلٹ کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کو یہ شو ہوتا ہے کہ ان اے ڈبلیو، تو اس کا مطلب ہے کہ
ناٹ اٹینڈ ورکشاپ، آپ نے ورکشاپ کو اٹینڈ نہیں کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے دوبارہ ایگزام بھی دینا ہے، آپ نے ورکشاپ بھی دوبارہ لینا ہے اور ایگزام بھی آپ نے دوبارہ سے دینا ہے۔ نیکسٹ، اگر آپ کو پیل شو ہوتا ہے تو اس کا سمپل سی مطلب ہے کہ آپ نے کورس پیل کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ دوبارہ انرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو R/L شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رزلٹ لیٹ ہے، آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے، تو آپ کا رزلٹ جلدی سے ڈسپلے ہو جائے گا اور ویب سائٹ بھی اپڈیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو UMC شو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پیپر میں نقل کرتے ہیں، تو اور کچھ اسٹوڈنٹ لڑائی بھی کر لیتے ہیں، تو یہ ان پہ جو کیس ہوتی ہے تو جن کا ایبریویشن یہ ہے کہ انفیئر مین کیس۔ تو اگر کسی نے نقل کیا ہو تو اس کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ آگے نیکسٹ جو ہے نا ایبسنٹ کورس، تو آپ کو دوبارہ ایڈمیشن کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ سے ایڈمیشن لینا ہے کیونکہ آپ اس کورس میں فیل ہیں، آپ تھے ہی نہیں اسی کورس میں، تو آپ کو دوبارہ ایڈمیشن لینا پڑے گا۔ ایبسنٹ ایگزام، آپ نے دوبارہ سے ایگزام دینا ہے، یعنی پیپر آپ نے دوبارہ سے دینا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آتا ہے DMC، ڈیٹیل مارک سرٹیفکیٹ، یہ جو فائنل رزلٹ کارڈ ہوتی ہے آپ کو ملتا ہے، جس میں جو ہے نا سارے سیمسٹر کی جتنی بھی کورس ہے وہ مینشن ہوتے ہیں، اور اس کے جتنے بھی نمبر آپ نے لیا ہوا ہے تو وہ مینشن ہوتے ہیں، اور ساتھ جو ہے اس کی پرسنٹیج بھی مینشن کیا جاتا ہے۔ لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں اور پیپر دیتے ہیں تو ان دونوں سے کتنے پرسنٹ جو ہے نا ایگریگیٹ نکالتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ اسائنمنٹ لکھتے ہیں تو یہ 100% میں سے 30% آپ کی جو ہے نا اسائنمنٹ ایڈ کیا جاتا ہے، اور 70% 100 میں سے آپ کی جو پیپر آپ نے دیا ہوتا ہے اس کی جتنی بھی مارکس ہوتی ہیں تو وہ 70% حساب کیا جاتا ہے، اور آپ کی اسائنمنٹ سے 30% مارکس لیا جاتا ہے اور اس کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آخر میں آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی مائنڈ میں کوئی بھی کویشچن آتا ہے اس کی ریلیٹڈ ورکشاپ کی، یا اگر پیپر کے بارے میں کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ ہم سے جو ہے نا کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کا رپلائی ضرور دیں گے۔ تو جو ہے نا یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔